اگر ان علماء نے یہ باتیں کہی ہیں اپنے کلمے پڑھوائیں یہ بھی کافر ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوا اس موضوع پہ کہ جو ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، خاص کر انڈین سب کانٹیننٹ کے جو اہل سنت ہیں اور قادیانی، دیوبندی اور بریلوی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ سٹیٹمنٹس ہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، تو کیا آپ ان سٹیٹمنٹس کو اون کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو مانتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں؟ تو اس ڈیبیٹ میں ہم نے اپنی وضاحت کر دی، اپنے موقف کی وضاحت کر دی کہ ہم ان سٹیٹمنٹس کو کفریہ سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں، ہم انہیں کفر سمجھتے ہیں، اور ہم ان سٹیٹمنٹ سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک گند کا ڈھیر ہیں یہ سٹیٹمنٹس، یہ کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے ساتھ متصادم ہیں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محمد امتیاز اور عدنان رشید کو مناظم شکست فاش ہوئی اور محمد علی مرزا نے بھی یہ تسلیم کیا۔ اب امتیاز نے رجوع کیا ہے اور اپنا فتویٰ دیا ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اگر ان علماء نے یہ باتیں کہی ہیں اپنے کلمے پڑھوائیں یہ بھی کافر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کن کن نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں جو کہ امتیاز کے فتوے کے مطابق کافر ہو چکے ہیں، اور ان کو مسلمان ماننے والے بھی وہ بھی کافر ہو چکے ہیں، اور جو ان کی کتب شائع کرتے ہیں وہ بھی ان کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں۔ ہم شروع میں یہی بتا دیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے واضح فرمایا، لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا۔ اب یہ پہلا کلمہ ہے رسالہ الامداد سے۔ خواب میں مرید دیکھتا ہے کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اتنے میں دل کے اندر خیال آیا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ یہ خواب میں وہ کہتا ہے، بات ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ کلمہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اشرف علی کا نکلتا ہے، حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہ صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور یہی چند شخص حضور کے ساتھ ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ دوسرے مولوی بھی تھے۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، یعنی اب وہ خواب سے اٹھ گیا۔ پھر کہتا ہے لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا یہی خیال تھا، لیکن حالت میں بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پہ خیال آیا، اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے تاکہ پھر سے غلطی نہ ہو جاوے۔ بندہ پھر بیٹھ گیا اور لیٹ گیا، یعنی ابھی بیداری میں ہی ہے، اور کلمہ طیبہ کیونکہ اس نے غلط پڑھا وہ درود بیچتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں۔ پھر اشرف علی تھانوی کا کیا جواب ہے؟ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی اشرف علی، وہ متبع سنت ہے۔ اگلا حوالہ سبا سنابل کا ہے، جس میں لکھا ہے کہ فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے کے لیے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا
اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری ہوئی، فرمایا اگر تو کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ اگلا حوالہ فوائد السالکین کا ہے۔ اس میں ہے کہ اس نے غرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اس طرح کہا، خواجہ صاحب نے اس سے بیعت کر لیا۔ اگلا حوالہ مفتاح العاشقین، یہ بھی ہشت بہشت میں ہے۔ اس میں ہے پوچھا کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خواجہ شبلی رحم اللہ نے فرمایا نہیں، اس طرح کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید درست اعتقاد تھا، اس نے فوراً اسی طرح کہہ دیا۔ اب یہ دو بزرگان دونوں کو امتیاز نے کافر قرار دیا اور ان کو جو مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی کافر قرار دیا۔ پھر فوائد الفواد میں یہ واقعہ ہے۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی رحم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں وہی عرض کی ویسا ہی کروں گا۔ پوچھا کلمہ طیب کس طرح پڑھا کرتے ہو؟ عرض کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھا۔ پھر فوائد الفریدیہ میں بھی یہی کلمہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ پھر عربی کتب میں بھی یہ واضح موجود ہے۔ کتاب الانسان الکامل، اس میں واضح لکھا ہے کہ اللہ تراہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر فی صورت الشبلی، کہ کیا تم نہیں دیکھتے جب شبلی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے کہ تم یہ کہو کہ میں رسول اللہ ہوں۔ پھر پیر میر علی شاہ پہ بھی ان لوگوں کا فتویٰ آ چکا ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں اسی کلمے کا دفاع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اولیاء پہ یہ کیفیت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اب عدنان اور امتیاز نے یہ جھوٹا پراپیگینڈا کیا کہ جو انہوں نے جواب دیا وہی محمد علی مرزا صاحب کا جواب تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عدنان اور امتیاز نے ان کلمات کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ بات ہوئی بھی ہے ہم تعویل کریں گے اور ان کو پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ انہی کے گھر کے فتاوے ہیں کہ کفر صریح کی کوئی تعویل نہیں ہوتی اور جو تعویل کرے وہ بھی کافر ہے۔ ان لوگوں نے مناظرے میں ان کلموں کا دفاع کیا اور تعویل کی تھی، لیکن اب کہنے کہ جو بھی یہ کلمے پڑھائیں گے وہ کافر ہیں۔ اگر ان علماء نے یہ باتیں کہی ہیں اپنے کلمے پڑھوائیں یہ بھی کافر ہیں۔ یعنی ان سب بزرگوں کی انہوں نے تکفیر کی، دیوبندی گئے، بریلوی بھی گئے۔ اب آپ بتائیں کہ کون سا فرقہ حق پہ ہے؟ ان کے فتوے کے مطابق تو تمام دیوبندی اور بریلوی فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ جو ان لوگوں کو مسلمان بھی سمجھے انہی کے اصول کے مطابق وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔